بچی کی خوفناک ہنسی پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ علی، حارث اور زینب خوف سے ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ اچانک وہ سفید کپڑوں والی بچی دھند میں غائب ہو گئی، لیکن اسی لمحے حویلی کی ایک پرانی دیوار کے پیچھے سے کسی معصوم بچی کے رونے اور مدد مانگنے کی آواز آنے لگی۔ علی نے کان لگا کر سنا تو آواز صاف سنائی دے رہی تھی، "مجھے یہاں سے نکالو، میں ابھی تک زندہ ہوں۔" یہ سن کر تینوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی علی نے دیوار کو ہاتھ لگایا، اس میں سے دراڑیں پڑنے لگیں اور پرانی اینٹ خود بخود باہر آ گئی۔ دیوار کے اندر سے ایک پرانا چاندی کا کنگن نیچے گرا، جس پر ایک نام کھدا ہوا تھا، عائشہ۔ کنگن کے ساتھ ہی دیوار کے اندر ایک چھوٹی سی لکڑی صندوقچی بھی تھی۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا تو اس میں سے ایک گرد آلودہ ڈائری رکھی تھی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، "اگر کوئی یہ ڈائری پڑھ رہا ہے تو جان لو، میں اس معصوم بچی کی ماں ہوں۔ میری بیٹی بے قصور تھی، مگر اسے زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا۔ اس کی روح انصاف چاہتی ہے، انتقام نہیں۔" یہ الفاظ پڑھتے ہی اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ ڈائری کے تمام صفحات خود بخود پلٹنے لگے اور آخری صفحے پر خون جیسے حروف ابھر آئے، "قاتل کا خون ہی اس بد دعا کو ختم کرے گا۔" تینوں دوست ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ صرف ایک بھوت کا نہیں بلکہ 50 سال پرانے ایک ہولناک جرم کا سامنا کر رہے ہیں۔ ڈائری بند ہوتے ہی پورا کمرہ زور سے لرزنے لگا۔ فرش کے درمیان ایک پرانا لکڑی کا تخت آہستہ آہستہ سرکنے لگا اور اس کے نیچے پتھر کی سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ نیچے سے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ کسی بچی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ علی نے ٹارچ جلائی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ حارث اور زینب بھی اس کے پیچھے تھے۔ تہہ خانے میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ درمیان میں ایک پرانی پتھر کی دیوار تھی، جس پر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اچانک دیوار پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک ننھی بچی کی شکل اختیار کرنے لگا۔ اس نے نم آنکھوں سے علی کو دیکھا اور سرگوشی کی، "مجھے آزاد کر دو، ورنہ اگلا سورج تم میں سے کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔" اتنا کہہ کر پوری حویلی ایک بار پھر خوفناک چیخوں سے گونج اٹھی اور تہہ خانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ تہہ خانے کا دروازہ زور سے بند ہوتے ہی علی، حارث اور زینب گھبرا گئے۔ انہوں نے پوری طاقت سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ ہلا تک نہیں۔ اچانک تہہ خانے کی دیواروں پر لگے پرانے چراغ خود بخود جل اٹھے۔ ان کی مدھم روشنی میں سامنے ایک چھوٹی سی قبر نظر آ رہی تھی، جس پر صرف ایک نام لکھا تھا، عائشہ۔ قبر کے پاس وہی چاندی کا کنگن رکھا ہوا تھا۔ تینوں نے نیچے دیکھا تو علی کے ہاتھ سے کنگن غائب ہو چکا تھا۔ اسی لمحے قبر کے پیچھے ایک معصوم بچی کی آواز آئی، "مجھے یہاں سے آزاد کر دو۔" علی نے ہمت کر کے قبر کے پیچھے والی دیوار کو غور سے دیکھا۔ دیوار پر ہاتھ رکھتے ہی اینٹ ایک ایک کر کے گرنے لگی۔ ان کے پیچھے ایک چھوٹا سا خفیہ کمرہ تھا۔ کمرے کے اندر ایک ننھا سا ڈھانچہ دیوار سے لگا ہوا تھا، جس کے ہاتھ میں وہی چاندی کا کنگن تھا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت بچی کی روح اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے خون آنے لگا۔ اس نے آہستہ سے کہا، "میں کسی کو مارنا نہیں چاہتی، مجھے صرف انصاف چاہیے۔ میری ہڈیاں عزت سے دفن کر دو تاکہ میری روح کو سکون مل جائے۔" تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معصوم بچی کی آخری خواہش ضرور پوری کریں گے۔ جیسے ہی علی نے بچی کی ہڈیاں احتیاط سے کپڑے میں رکھی، پورا تہہ خانہ زور سے ہلنے لگا۔ اچانک ایک خوفناک قہقہا گونجا۔ اندھیرے سے ایک لمبا سیاہ سایہ نکل کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی سرخ آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے غصے سے کہا، "اگر عائشہ کی روح آزاد ہو گئی تو میری طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔